السلام علیکم ناظرین، اللہ بخشے ہمارے گاؤں کا بابا، چلیں پرائیویسی کی بات ہے، ان کا ایک نام رکھ لیتے ہیں، بابا نور عالم جی۔ ہمارے گاؤں کا بابا نور عالم سیدھا سادہ درویش منش انسان تھا۔ بابا جی کی ایک عادت تھی کہ آپ جو بات بھی ان کے سامنے کہہ دیں وہ اپنا سر اوپر نیچے ہلا کر آہو آہو کہنے کے لیے دیر نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات تو ابھی بات ختم بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ آہو آہو کا رٹا رٹایا راگ الاپنا شروع کر دیتے تھے۔ ہر ذی عقل اور عزت دار آدمی کی طرح وہ اپنی منقوہہ حیات بے بے رحمتے کی تابع فرمانی سے روگردانی کرنے اور ان کی ذات والا صفات کے بارے میں بذات خود لب کشائی تو کجا، ان کے بارے میں بقائمی ہوش و حواس سفید سچ سننے کی تاب بھی خود میں خال خال ہی پاتے تھے۔ یعنی وہ اپنی گھر والی کے بارے میں بات کم ہی سنتے تھے، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ بات زبان زد عام تھی کہ بابا نورا اتنا پولیس سے نہیں ڈرتا جتنا بے بے رحمتے سے ڈرتا ہے۔ لیکن بہرحال اندرون خانہ صورتحال جو کچھ بھی ہو، وہ یہ بات سر عام تسلیم نہیں کرتے تھے، چونکہ یہ بات مشہور تھی کہ بابا نورا ہر بات پر آہو آہو کہہ دیتا ہے۔ گاؤں کے ایک شوخے لڑکے نے اس بات کا عام پروپیگنڈا شروع کر دیا اور دعویٰ کیا کہ وہ کسی دن اس بات کو باقاعدہ ثابت کر دے گا کہ بابا بغیر سوچے سمجھے ہر بات پر آہو آہو کہہ دیتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، جاڑے کے دن اور صبح کا وقت تھا، مطلب سردیوں کے دن اور صبح کا وقت تھا۔ نمبرداروں کی حویلی میں حسب معمول بہت سے بندے دھواں لگا کر ارد گرد بیٹھے آگ تاپ رہے تھے۔ بابا جی حسب معمول ایک چواڑی یعنی وہ چھڑی سی پکڑ کر آگ پھولے جاتے اور ساتھ ساتھ ہر شریف آدمی کی بات پر آہو آہو کہنے کا فرض منصبی بھی سر انجام دیے جاتے تھے، اس یقین کے ساتھ کہ بابا جی نے بغیر سوچے سمجھے آہو آہو کہے جانا ہے۔ مذکورہ بالا شریر لڑکے نے ترنگ میں آ کر بابا جی کے ساتھ کچھ اس قسم کا مکالمہ شروع کر دیا: بابا، اس بار کنک کی فصل بہت اچھی ہے۔ آہو آہو، بابا نور عالم نے حسب عادت ہاں میں ہاں ملائی۔ پر حکومت نے بھاؤ بہت کم نکالا ہے۔ آہو آہو، بابا جی نے ایک بار پھر زور زور سے اوپر نیچے سر ہلا کر اتفاق کرنے کی اپنی معصومانہ عادت کو جب دہرایا تو متکلم کو اس سے اور بھی اکساہٹ ملی اور اس نے اپنا اگلا بیان داغ دیا: بابا، دنیا میں بڑے بڑے فراڈیے ہیں، پر تیرے جیسا 2 نمبر بابا کوئی نہیں۔ آہو آہو، بے دھیانی میں ہی صحیح، پر بابا جی نے اپنی ذات شریف اور کردار کے بارے میں جب اس مشکوک انکشاف کی بذات خود تصدیق فرمائی تو سب حاضرین انگشت بے دنداں رہ گئے، اور باوجود بابا صاحب کی بزرگی کے احترام کے بہت سارے لوگ خود کو کھلکھلا کر ہنسنے سے باز نہ رکھ سکے۔ اپنی اس کامیاب چوٹ اور اس کے نتیجے میں چھوٹنے والی ہنسی کی صورت میں ملنے والی داد پر اس شریر لڑکے کو، شرارتی لڑکے کو اور بھی شے ملی اور اس نے اگلا وار در دیا: بابا، سنا ہے بے بے رحمتے کبھی کبھی غصے میں آ کر تجھے کان پکڑوا دیتی ہے۔ آہو آہو، اس وقت تو اخیر ہو گئی۔ حاضرین و سامعین ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اب کی بار بابا جی بھی کچھ ہکا بکا سے رہ گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگرچہ وہ کچھ متشکک اور محتاط ہو گئے تھے، لیکن صورتحال کو پھر بھی مکمل طور پر سمجھ نہ پائے، کیونکہ انہوں نے مینے خاں کے الفاظ پر توجہ دی ہوتی تو ان کو معلوم ہوتا کہ وہ کون سا اعتراف کر بیٹھے ہیں۔ داد کی مزید طلب محسوس کرتے ہوئے لڑکے نے اور سوال چھوڑ دیا:
بابا سنا ہے جوانی میں تو بھی ایک نمبر کا حرام، اٹھ تیرے پیو مادر تیری کسے چوڑے، بے حد سبک رفتاری سے بابا جی نے پاؤں سے خصا اتار کر تاڑ تاڑ 2 چھتر اس پاجی کے رسید کیے، اور جب وہ مزید خدمت سے بچنے کے لیے اٹھ کر بھاگا تو بھی بابا جی نے باوجود اپنی پیرانہ سالی کے یعنی بڑھاپے کے بے مثال پھرتی کے ساتھ تا دور اس کا پیچھا کیا۔